الکیلا اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم. جب آپن ایمانداری کے ساتھ جس کو بیچنا کہتے ہیں پنجابی میں، اس کو بڑھنا کہتے ہیں پنجابی میں، اس کو معاف نہیں. جو ہمیں آپ نے دانے ڈالے اس کا نام ہے قید. یہ پڑوپی جوار تاری ٹوپا وغیرہ یہ ماپ کے آلات ہیں، اس کو قید کریں. اور جو کھلی ہوئی چیز ہے دانے ماپے 4 جو آپ نے ماپے تو وکیل کرانا ہے کہ جب ماپتے ہو کوئی چیز تو پوری طرح سے ماپ، نفع خسارہ جو مالک کا. اور جو وزن کرتے ہو تو ایک صحیح میزان میں اسے ماپ، ایسا نہیں دیتے وقت اور طریقہ لیتے وقت اور. آج مسلمان کو اپنے اس عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. مسلمانوں نے اپنی تجارت کا بیڑا اس وجہ سے غرق کر لیا ہے کہ اپنی تجارت کے پھلنے پھولنے کے ذریعہ اس بدیانتی کو سمجھنا شروع کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں خود اپنوں کا بھی اعتماد ضائع کر دیا. مسلمان اپنے معاملات میں اتنی پختگی سے کام لے کہ دشمن بھی اس کے کو مانتے ہیں. حضرت امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی دیانتداری اور تقوی پرہیزگاری اور خدا پرستی کے پورے زمانے میں ان کی تاریخ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کے من سے کپڑا گیا. آپ کپڑے کا کاروبار خصوصی سے ریشمی کپڑے کا کاروبار، اور غالباً آپ کا ریشمی کپڑے کا کوئی کارخانہ نہیں کاروبار. پیسے اپنے کما کے کھانا بھی بڑی دلیری اور غیرت کی بات ہے. جس کو اپنے کما کے کھانے کی عادت پڑے اس کو کم کم دھوکہ کرنے کی عادت کم ہو جاتی ہے. اور وہ رہتی نہیں رہے تو بہت ہی بڑا بدنصیب تو رہے تو کم پیسے میں سمجھتا ہے کہ کمائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے دھوکہ کرنے کی ضرورت ہے. جب صاف طریقے سے کمائے جا سکتے دھوکے سے کمانے کا کیا طریقہ؟ جب پاک طریقے سے کمائے جا سکتے گندگی سے اٹھانے کا کیا مانا؟ اسے سوچنا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ہاتھ سے پیسے کمانے والے انسان تھے اس لیے بادشاہوں نے بھی ہاتھ میں رکھنا چاہے اور فرمایا جو میں نے اپنی غیرت سے کمایا نہیں میں کھاتا. شیر بھوکا بھی مر جائے تو مردار تو نہیں کھاتا. کسی کی ماری ہوئی شیر نہیں کھاتا. اس لیے جانوروں میں مشکل سے رہ کے نہیں. دنیا میں کتنے ہی جانور ہیں جو کسی کا شکار مارا ہوا کھا لیتے ہیں مگر ان کی وہی عزت ہے جو شیر کی ہے. شیر بھوکا مر جائے لیکن کبھی کسی کی ماری بھی نہ کھائے، کسی کا شکار نہ کھائے. جانوروں کی بھی عزت ہے کہ نہیں؟ اگر انسان یہ سوچ لے بھائی میں ایسے ٹھیک طریقے سے زندگی نہیں گزاروں گا، مرد بن کے زندگی گزاروں گا، اپنے ہاتھ سے کما کے کھاؤں گا. اب دیکھو اس کی لذت کتنی ہے، اس کی پرواز اس کے تخیل اور بلندی کتنی ہے. حضرت امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی دکان پر کپڑا ہے، آپ کے ملازم نے بیچ دیا. آپ نے فرمایا کہ یار اس میں یہ عیب تھا، تم نے بتلایا کہ نہیں بتلایا؟ وہ تو نہیں بتا سکتا. فرمایا کہ تھوڑی بدیانتی کی تم نے، پتا تھا تمہیں؟ پتا تھا. کہا بتلایا کیوں نہیں؟ عرض کیا بھول گیا. آئندہ یہ جسارت امام حنیفہ کی ملازمت بھی نہیں کرنی. اور آپ نے جناب کوفے کی جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کر متعدد مرتبہ اعلان کروایا کہ کوئی آدمی ہماری دکان سے کپڑا لے گیا ہے جس میں یہ عیب تھا، اسے وہ عیب بتلایا نہیں گیا، وہ اس عیب کی روشنی میں دیکھنے کے قابل تھا، وہ پیسے اس کو سلامت سمجھ کے دے کے گیا ہے، وہ جہاں کہیں ہے واپس آئے، کپڑا ہمارا واپس لائے، پیسے اپنے واپس لے جائے، نیا سودا ہم سے کر. جناب اپنی کمزوری کا اعلان کرنا امام حنیفہ کی تجارت پہلے کے مقابلے میں پھلنے پھولنے پہلے سے بھی بڑھ گئی. امام حنیفہ اتنا بزرگ انسان ہے، کتنی محنت کے ساتھ ایک کپڑے کا اعلان کرنے کو عیبدار تھا کوئی لے گیا ہے. تو اپنی کمزوری کو مان لینا بھی انسان کی ایک خوبی ہے جس سے لوگوں کی نگاہوں میں ایک انسان کی عزت بن جاتی ہے کہ اگر ایک ہی چیز تو مان گیا ہے نا، روزانہ کرتا ہو تو پھر تو اس کو ماننے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ یہ روزانہ کا اس کا معمول ہے، کوئی غلطی ہے کسی کو یہ مان گیا ہے، اس سے مسلمان کی تجارت میں آپ اپنی زندگی میں روزانہ کے کاروبار میں معاملات میں تو فروٹ بیچتے ہیں تو اس کا داغدار پہلو نیچے کر دیتے ہیں، نہیں اس کا پتا کہ اس میں یہ خوبی ہے یہ خرابی ہے، لینے والا لے یا نہ لے. حضور نے فرمایا بہترین تاجر کو جب وہ بیچے تو اپنی چیز کے قصیدے نہیں پڑھنا، دکھلا گیا کہ یہ
بھی ہے، یہ اس میں خرابی ہے. لیکن بہترین گاہک ہے وہ کہ اگر کسی دکاندار کی چیز خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے، اگر نہیں خریدنا چاہتا تو اس کی چیز کو برا نہ کہے، اس سے دکاندار کا دل ہوتا ہے. وہ بھی دشمنی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے کے لیے بیٹھا ہوا. تو جب دکاندار کے منہ پہ آئے وہ یہ تو کوڑا کرکٹ ہے، اس کو کون خریدتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں تو بازار میں رلتی پھرتی ہیں. وہ تو میرے پاؤں پکڑ رہے تھے کہ تم یہ لے لو. ایسے ہی بعض کا کو کوئی عادت ہوتی ہے جس کو وہ کمال سمجھتے ہیں، اور اس کو چھوٹے موٹے جگہ میں استعمال کرنے کے بجائے وہی رویہ جو دکاندار والے بزرگوں کے سامنے استعمال کرتے. ایک فٹ کا آدمی ایک بزرگ کے پاس بیعت ہونے کے لیے گیا، انہوں نے کہا پھر کبھی آنا ساتھ مارے گا. پھر گیا 4-6 منٹ ہو گیا، 100-200 کی صبر تھا انہوں نے کہا پھر کبھی. سنا بادشاہ اس سے بیعت کرنے تو بہت کرو، یہ تو فلانے شریف والے مارے پیر پہ پکڑ. تو وہ دکانداروں کا طریقہ اپنے ویڈیو میں ہم استعمال کر لیے. یہ عیبدار بات ہے، اگر آپ کسی چیز نہیں خریدنا چاہتے ہو تو پھر نہ خریدیں، لیکن یہ نہ کہیں یہ تو کوڑا کرکٹ ہے اور یہ تو گندگی میں پھینکنے کے کام ہے، یہ سیب کیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو سیدھی بیماری ہے. نہیں خریدنے تو چپ کر کے چلے آؤ، خریدیں تو خریدیں، دکاندار کا دل نہ دکھاؤ. کیسا خوبصورت طریقہ بتایا، گاہک کو بھی یہ طریقہ ہے مسلمان. کافر پر بھی آپ چیز بیچتے ہیں تو جھوٹ مت کہیں، ناپ تول میں ایمانداری برتیں تاکہ آپ خاموش رہ کے اسلام کی شان ہو، آپ کی تصویر جو ہے وہ اسلام کی بولتی چالتی مخالف. بھائی یہ بات موقع پر بھی بہتر ہے، ایٹ دا مومنٹ بھی بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہی بہتر ہے. آپ دیانتداری برتیں گے، مطلب کوئی چیز خوبصورت دیکھ کے کوئی خریدنے لگا ہے تو کہتے ہیں یہ نظر بڑی خوبصورت آتی ہے لیکن اس میں کمزور بھی، وہ بھی دیکھ لیں. ایک گورے کو آپ بتاتے ہیں، یہودی کو بتاتے ہیں، عیسائی کو بتاتے ہیں، وہ آپ کو پیسے دے کے جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کسی طرح سے جان چھوڑ رہی ہے، گھر جا کے تو وہ دیکھے گا نہیں دیکھے گا، جب عیب نظر آئے گا تو کہیں یار اس نے بڑی بدیانتی کی ہے. میں تو گاہک تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا، اس نے تو چیز رکھی اس کو تو پتا تھا. آئندہ وہ خریدنے کے لیے آئے گا کہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. آپ نے نقصان کیا فائدہ کیا، آپ اسے بدلا دیں، آج نہیں لے جائے گا لیکن پھر گاہک بن جائے گا. مجھے پتا ہے کہ یہ ایماندار قسم کا دکاندار ہے. فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی پیروی مت کرو. یہ جھوٹے موٹے الزام دے کر کے خواہ خواہ باتیں خریدنے لگ جانا، پیچھے مڑ جانا، ویسے ہی باتیں تلاش لینا، کچھ نہ کچھ کہتے پھرنا. یاد رکھو جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے وہ اپنے لیے حالات مہیا کرتا ہے کہ میرے بھی لوگ عیب تلاش کریں. یہ جو مذاہب باطلہ کا رد کرنا پڑتا ہے یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ نہ کیا جائے تو دین کی شکل بگڑتی ہے. اسی وجہ سے مذہبی پیشواؤں کو یہ حکم ہے کہ لوگوں کے ذاتی کردار کے بارے میں شخص کا نام لے کر گناہ کو گناہ کہیں، عیب کو عیب کہیں، بد مذہبی کو بد مذہبی کہیں، لیکن ایک ایک شخص کا نام لے کے ان کا ذکر مت کریں، اس لیے کہ اس سے اسلامی فضا جو ہے وہ بدل ہوتی ہے. آپ بھی روزانہ کی زندگی میں اپنی برادریوں میں اپنے خاندانوں میں بیٹھ کے اپنی زبان کو عیب جوئی سے بند رکھیں، وگرنہ کیا ہوگا، جن کے آپ عیب بیان کریں آپ فرشتے ہیں، آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ ان کو دعوت نہیں دے رہے کہ میرے بھی تلاش کرو. وہ وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ نیک کی کیا تعریف ہے. واہ وارثہ رب جنہ دے پردے ڈھک لیتے نیک وچ جہان کا ہوندے نے. یہ پردہ اٹھانے اور پردہ ڈالنے کا فرق ہے. انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی میں چھوٹی غلطی کسی میں بڑی ہے. جس کا پردہ رب نے ڈھانپ لیا وہ نیک کہلاتا ہے، جس کا پردہ اٹھ گیا وہ بد کہلاتا ہے. آپ ہر آدمی کی عیب جوئی کر کے لوگوں کو اپنے عیب تلاش کرنے کی دعوت دے دیں، بڑا کام ہے. صبح یہ مزیدار زندگی ہے بھی گناہ بے لذت ہے. اتنا ذکر الہی کرو. حضرت سید سارا خواجہ خواجگان پیر میرعلی شاہ صاحب گوروی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا جناب یزید کو لعنت کرنا جائز ہے یا نہ جائز؟ آپ نے فرمایا قطع نظر اس کے کہ جائز ہے یا نہ جائز تو وقت کیوں ضائع کرتے، اتنا دیر درود شریف کیوں نہیں پڑھتے رہتے ہو؟ وقت کیوں ضائع کرتے؟ یزید کی لعنت کرنے سے ملے گا تمہیں کیا؟ اتنا دیر درود شریف پڑھا.
دیر لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہو اتنی دیر تسبیحیں کہو، سرکار کا ذکر پاک کرو کہ قیامت میں اٹھو تو اس وقت کا کوئی صحیح استعمال ہو کر آپ کے لیے کوئی نتیجہ لائے۔ اگر 50,000 آدمیوں کے عیب آپ نے تلاش کر لی تو آپ کو کیا ملا؟ اگر آپ نے اپنا ایک ہی عیب تلاش کر لیا ہوتا اور ایک ہی عیب پر آپ نے قابو ڈال کے اس سے نجات پالی ہوتی تو آپ کو بہت سنانے لگ گیا ہوتا۔ یہ بات میری سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ بے شک کان آنکھ دل ہر ایک چیز جو ہے یہ وصولات ہے، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے۔ یعنی اگر آپ نے کانوں کو ہی غلط باتوں میں لگائے رکھا، قرآن سننے پر تو آپ کا جی نہ لگا کہ اس میں کوئی انٹرسٹنگ بات نہیں ہے، تو دنیا بھر کی لگ قسم کی کامنٹری سنتے رہے۔ آنکھ مسجد تو آپ کو اچھی نہ لگی، کعبہ تو آپ کو اچھا نہ لگا، کعبہ شریف کا فوٹو تو اچھا نہ لگا، ننگے فوٹو لے کے دیواروں پر لٹکا دیے، جنسی قسم کی تصویریں رات کو دیکھتا پھرا، رات کو لیٹ یا پکچریں ننگی لگتی ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس سے کیا ہے سوائے نگاہ کو ناپاک کرنے، اس کا کوئی استعمال نہیں۔ قیامت میں جب اٹھے گا تو ان کانوں کا کیا فائدہ نکلا ہوگا، ان آنکھوں کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پوچھیں گے نگاہ کہاں استعمال کی؟ سرکار میں پہلی نگاہ معاف ہے، جب عورت پر پڑی ہے پہلی نگاہ معاف ہے، اچانک جو پڑ گئی۔ اگر آپ نے نگاہ ٹھہرائی، دیکھا اس کے آنکھیں کیسی ہیں، پلکیں کیسی ہیں، ہونٹ کیسے ہیں، چاہے زخم کیسا ہے، خد و خال کیسے ہیں، اس پہ ڈمپل کیسے پڑتے ہیں، قلب کیسا ہے، فرمایا وہ ایک ایک لمحہ معاف نہیں کیے، پہلی نگاہ سے معاف۔ لیکن آپ نے نگاہ کو جو ٹھہرایا ہے دیکھنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے کیسی ہے، وہ حرام، اس بارے میں سوال ہوگا تو معقول جواب دینا پڑے گا، کیوں ایسا؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، دل و نگاہ مسلمان نہیں بنتی، دل و نگاہ کی مسلمانی بڑی ضروری چیز ہے۔ یہ بنیادی قسم کی خرابیاں تھی، اعتقادی عملی، ان کے گزرنے کے بعد اخلاقی قسم کے حالات پر گفتگو چلی آئی۔ یہ اصلاح کا ایک اصول ہے کہ بڑی موٹی موٹی بنیادی باتوں کی تفصیلات سے فارغ ہونے کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی غور کیا جائے۔ فرمایا لا تمشِ فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چلو۔ کیوں؟ انک لن تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا، تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی چوٹی کو پہنچ سکتے ہو، تو اکڑتے کیوں ہو؟ اے دوست یہ دنیا فانی ہے، کیوں حسن پہ تو اتراتا ہے؟ یہ چرب سکوں کا دشمن ہے، اس کے تیر چلتے، اس سے کیا نکلنے کا؟ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ حضرت مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو تکبر میں مبتلا ہو اس کو غور کرنا چاہیے۔ میں 3 مرتبہ پیشاب گاؤں سے گزر چکا ہوں، ایک مرتبہ والد کی پیشاب گاہ سے، ایک مرتبہ ماں کے پیٹ میں جانے کے وقت، ایک مرتبہ ماں کے پیٹ سے خارج ہونے کے وقت، تو 3 مرتبہ پیشاب کے راستوں سے گزرنے والے کی قیمت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ اس کا کرم ہے کہ پھر انسانی سلوک سے عطا فرمائی ہے، اور پانی کا فوٹو بنایا ہے، اس کو واقعہ بنا کے دکھلائی، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، تو کیوں ناز کرتا ہے؟ پھر دیکھ اس کی بقا کیا ہے؟ دیگر ہوتے دیو محمد عورت میں ڈوب جانا، جہاں لوگ پہلوان بن کے پھرتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے اٹھ نہیں سکتے، اٹھے ہوئے تو بیٹھ نہیں سکتے۔ جوانی میں کسی کو بہن نہیں کہتا تھا، ماں نہیں کہتا تھا، کہ ممکن ہے کہ کوئی برے تعلقات پیدا ہو جائے۔ جب بوڑھا ہو گیا تو بیٹی بھی ہے تو کہتے ہیں مائی جی، یہ سوال سے کڑی رحمت اللہ اس پر تبصرہ کیا ہے، نئی جوانی ایش بہانی بڑھیا دلیاں کنا اڑ اڑ کے پیار رستہ پوچھے مائیوں کی بلند۔ جوانی کے وقت کو بیٹی کی عمر کو بھی کی عمر کی بیٹی بھی دیکھ کر کے بیٹی نہیں کہتا، بہن کی عمر کو دیکھ کے بہن نہیں کہتا تھا، لیکن اب تو بیٹی کی بہن تو بھی مائی کہتا۔ یہ سب باتیں ایک آنکھ کی آنکھ میں گزرتی ہیں۔ حسن والے حسن کا انجام دیکھتے ڈوبتے سورج کو وقت شام، دل کل ایام مطابلہ بین الناس۔ اللہ کے فرماتے ہیں کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنے بھی کان، آنکھ اور دل، ان ہر ایک کی جو بدی ہے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اے معبود کبریا، یہ سارے مضامین جو گزرے ہیں نا، توحید باری تعالیٰ، معراج مصطفیٰ، ماں باپ کا تقدس، اولاد پر شفقت، انسانی پاک دامنی،
शर्मगाहों का तकद्दुस, बेटों पर मेहरबानी, कान आंख का ध्यान, अपनी अदाओं में चलने के अतवार, ये सब चीजें ए महबूब किबरिया ये उन हिकमतों में से हैं जो हमने वही के जरिए से आपके दिल पर ट्रांसमिट की हैं, आपके दिल पर इनको मुंतकिल किया है। और ऐ सुनने वाले इतनी तालीमात तुम्हें हो चुकी हैं, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर तुल्का फी जहन्नम वलुम मनसूरा। अब खुदा के साथ तू और खुदा मत बना। अकड़ के चलने के बाद ये कहना कि खुदा के बाद और खुदा मत बना का दरअसल जो अकड़ के चलना है ये भी एक नौयत से बिलवासा खुदाई का दावा है। तो है क्या चीज? जब समझता है कि मैं तो अपनी जिंदगी के किसी भी मामले में ये कुव्वत नहीं रखता कि उसके खुदा के तसर्रुफ से इस हदों को पार करके आजाद हो जाऊं, जब है ही किसी की मातहत, इस जगह अकड़ के चलना एक इबहाम के पर्दे में नई खुदाई का ऐलान है। ये तो जाते बारी के लायक है कि वो अपने आप को बड़ा समझे, बाकी किसी को आखिरी कौन तक जुबान से कर किया तो ईद का दावा तो क्या हासिल, बनाया है पुते दिलदार को अपना खुदा। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर तुल्का फी जहन्नम वलुम मनसूरा। तो सुनने वाले अल्लाह के साथ कोई और खुदा मत बना तो जहन्नम में मुलामत की हालत में धक्के खाता हुआ गिरा दिया जाए। ये नहीं जिस बेरहमी के साथ तूने अल्लाह की कानून शिकनी की होगी उसी जिल्लत और तजलील के साथ तुझे बुरे तरीके से जहन्नम में गिरा दिया जाएगा। यानी जो गुनाह की नौयत होती है ना वही सजा की नौयत। अगर गुनाह ज्यादा संगीन और ज्यादा सीरियस हो जाता है, ज्यादा ग्रीवस हो जाता है, तो फिर साथ साथ सजा भी उतनी ही ग्रीवस और उतनी रिगरस हो जाती है। आगे मुश्किन अरब की एक बेरारमी उसका जिक्र किया। कहा जब बंदों ने इनकार करना शुरू किया तो इनकार करते करते यहां तक पहुंच गए कि हकीकी खुदा कोई चुकराएगा नहीं मानते। जब मानने पे आए तो अपने हाथों की तराशी हुई मूर्तियों को मान लिया है ना। इंतहा पसंद है दोनों तरफ। जब इनकार करने पे तो सच्चे खुदा का इनकार कर दिया, जब मानने पे आए तो उन अपने हाथों से जो पत्थरों के ढांचे बनाए उनको खुदा माना है। कोई तो ना मानने पे आए तो सच्चे को ठुकरा दे, मानने पे आए तो अपने हाथ से बना के उसे मान। अच्छा, अब जब इनकार करने पे आए तो खुदा की अपनी हस्ती का इनकार कर दिया, जब मानने पे आए तो खुदा के पूरे कबीले बना डाले। कहा खुदा अकेला ही नहीं है, खुदा की बेटियां हैं, रिश्ते खुदा की बेटियां हैं। जिस वक्त किसी इंसान का रिश्ता अल्लाह की तरफ से भेजी हुई हदायत से टूट जाए तो इंसान वो बातें करता है जो इंसान समझ नहीं सकता ये क्यों करता है। मसलन अगर तो खुदा को एक भी नहीं मानना तो फिर धड़ियों के हिसाब से मानना, सैकड़ों के हिसाब से मानना, ना माना तो एक को भी नहीं माना, मानने पे आया तो बस सैकड़ों मान डाले, न मानने पे आया तो उसकी एक की भी हस्ती का इनकार किया, मानने पे आया तो कबीले मान लिए। लेकिन मानने का तरीका कितना बूढ़ा है। अपने यहाँ बेटी होती है उसको कत्ल कर डालते। औलाद मानी तो वो मानी जो अपने लिए भी उन्हें पसंद नहीं। कहा बेटे अल्लाह ताला हमें बेटे दे और खुदा की बेटियां खुदा का बेटा है ही। अंदाजा लगी जिस औलाद का होना अपने लिए भी ऐब समझते हैं उस औलाद के होने को खुदा की तरफ मंजूर करते हैं। अल्लाह की मदद अब अस्फाकुम बिलबनीन व तखवा मिनल मलाइकति इनासा। क्या खुदा ताला ने तुम्हें बेटों के लिए चुन लिया और अपने लिए फरिश्तों से बेटियां बनाई हैं? बड़ी अकुलतानश व बायत किस कदर फिरासत कमदजन है इनकी बेरारवी पर कि खुदा के लिए औलाद मानी तो वो मानी जो अपने लिए भी पसंद नहीं। इन्हें खुदा को अपने मुकाबले में घटिया समझा है। कैसी मजेदार बात कुरान कहता है। कई मरतबा हम देखते हैं ना मस्जिद का ही चिंता होता है ना तो जनाब सबसे छोटा सिक्का तलाश करता है जिस पे आंख भी से लड़ाओ तो पूरी दिल लड़ती नहीं है। अगर कोई उसे ये दे यार क्या मुझे जो उसे अपने लिए अतिया पसंद नहीं वो खुदा की बारगाह में देता है। यानी औलाद होने के लिहाज से
جو اولاد اسے اپنے لیے پسند نہیں وہ خدا کی طرف منسوخ کر رہا ہے. سوچوں کا فرق ہے کہ بڑا دیوالیہ پن ہے سوچ رہی ہے. اللہ کے بعد انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تم عام انسانی حقوق لوٹتے لوٹتے، ماں باپ کو دھکے دیتے دیتے، بیٹیوں کو قتل کرتے کرتے، بیٹوں کو مارتے مارتے، راہگیروں کو لوٹتے لوٹتے اب خدا تک پہنچ گئے. خدا کی عظمت پہ ہاتھ ڈالا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے عمل سے لے کر تمہارے قوم تک کوئی بھی بات سیدھی نہیں، اگر سیدھا ہونا چاہتے ہو تو دنیا کے قدموں سے. یہ تھا آج کا بیان جو اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کوئی دوست سوال کرنا چاہتا ہے پوری اجازت ہے، جس آدمی کو بھی سوال کرنا چاہے. ہے کوئی سوال؟ یہ ایک سوال تھا یہ اجرتی قاتلوں کے بارے میں. جی ایک سوال تھا یہ اجرتی قاتلوں کے بارے میں. جناب علی، الف نے بے کو قتل کیا، الف اور بے کی کوئی آپس میں رنجش نہیں ہے جی، لیکن جیم کے ایما پر اور جیم کی ترغیب دلانے پر جناب علی، یا پیسے لے کر ٹھیک ہے. اس کو قتل کیا. ذرا تھوڑا سا ہاں، یہ اعانت مجرمانہ میں حقیقتاً وہ بھی قاتل سمجھا جاتا ہے. یہ اعانت مجرمانہ ہے. اعانت مجرمانہ میں اللہ کے قانون میں یکساں طور پر سزا ہے، بلکہ وہ آدمی زیادہ قاتل مانا جاتا ہے جس نے کسی دوسرے کو قتل کی ترغیب دی. ایک تو خود اس نے قتل جیسے حرام کام کو مباح قرار دیا، پھر ایک وہ آدمی جو کہ اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا اس سے گناہ کروایا، تو اس کی گناہ میں ڈپلیکیشن ہے. ایک خود گناہ کا عزم اقدال و قفائل ہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کام کی رہنمائی کرنے والا قطع نظر اس بات کی کہ نیکی کی رہنمائی کی یا بدی کی، وہ اس کے فاعل کی مانند تسلیم ہوتا ہے اجر میں بھی اور سزا میں. مگر اس نے دو کام، ایک خود اس میں آمادگی کا اظہار کیا ہے، ایک حرام کام کے ارتکاب پہ آمادگی ظاہر کی ہے، دوسرا اس کے لیے تیسرے آدمی کو انوالو کیا، تو اس کا گناہ بڑھ کے دگنا ہو جانے کا امکان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کچھ سوال؟ بسم اللہ الرحمن